السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ میرے بڑے پیارے اچھے دوست بھائی خواجہ اسامہ ذیشان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، کرم ہے اللہ پاک کا۔ پنڈی آنا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑے عرصے بعد جو ہے پلان بناتے جو ہے وہ آخر پلان بن گیا الحمدللہ، اور بنا بھی اتوار کو، تو ہم نے کہا چلے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو ضروری ہے، اب تو یہ میسج تو جانا چاہیے۔ الحمدللہ، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ تو آپ کا پروگرام ہوتا رہتا ہے۔ چلے آج انشاءاللہ ہم بھی کچھ گفتگو آج کریں گے۔ صاحبزادہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ اللہ اکبر ہماری نسبت تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ الحمدللہ، تو بات ایک ہی ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس شکر ہے، بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں میں یہ تصوف اور یہ جو روحانیت جتنی تیزی سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس آ رہی ہے، زندگی میں آسانی آ رہی ہے لوگوں کے۔ ہم جہاں وہ فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ڈائٹ ایکسرسائز، وہاں ساتھ ساتھ یہ جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے یہ بڑا کام کر رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آ رہا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ نیگیٹو میسیج جا رہا ہو تو وہاں پہ پازیٹیو میسیج جو ہے وہ زیادہ اسپریڈ ہونا چاہیے، تاکہ وہ نیگیٹو میسیج اتنا چھپ جائے کہ ہمیں ہر طرف پازیٹیو میسیج ہی سمجھ آئے، نظر آئے۔ آواز لگانے والے ہونے چاہیے نا، ہیں بھی تو وہ سچ کی آواز چلتی بھی رہتی ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی موٹی جو آوازیں ہوتی ہیں یہ آس پاس سے اٹھتی رہتی ہیں اور یہ ایسے ہی دبتی رہتی ہیں، ان کے کوئی نام و نشان بھی نہیں رہ جاتا۔ حق کی آواز ہی جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے۔ قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھ رہا یہ ٹک ٹاک پہ نا اتنے بچے ہیں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو کو وہ اے آئی کے تھرو ٹریٹ کر کے اس کی آڈیو کوالٹی کے اوپر کام کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں جی، اور اتنے سارے اب وہ پیجز بن چکے ہیں نا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ بڑا اس میں یونیک جو ہے وہ میں لاسٹ دیکھ رہا تھا، وہ صاحبزادہ صاحب نے اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ وہ ویڈیوز بھی لگائی ہیں، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، وہ ایک گاؤں کا وہ ایک سین ہے اور وہ ہاں جی وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ بڑا اچھا ہے، اس میں جو ہے وہ کام ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جہاں آج اگر ہم بات کریں، ابھی میں نے نیگیٹیوٹی کی بات کی، تو اے آئی سے کتنی نیگیٹیوٹی بھی پھیلائی جا رہی ہے اسی ٹائم پہ، حالانکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ انیشیل سٹیج پہ ہے ہمارے پاس اے آئی۔ تو اگر ہم اس کے اندر ابھی سے ہی پازیٹیو کام کرنا شروع نہیں کریں گے تو ہم تو پھر ہمارے پاس تو سامنے صرف نیگیٹیوٹی ہی رہ جائے گی۔ جیسے ایک وقت میں جب ٹی وی آیا تو ٹی وی پہ جو ہے بہت سارے جو دین سے جڑے لوگ تھے وہ نہیں آتے تھے، بالکل وہی سمجھتے کہ جیسے یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور غلط چیز ہے جی، لیکن اس کا فائدہ دوسرے سائڈ نے اٹھایا اور فضول کانٹینٹ بنتا رہا، غیر ضروری کانٹینٹ بنتا رہا، شر والا کانٹینٹ بنتا رہا، خیر کی بات کسی نے نہیں کی۔ تو یہ ابھی ہمارے پاس جو کوئی اے آئی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں جتنا کام کیا جائے وہ کم ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا اپنا مائنڈ جو ہے براڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ یہ جو ماڈرنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف آپ جائیں، جہاں تک شریعت کی حدود ہیں اس حدود کے اندر ہی رہیں، لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو ماڈرن کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ آپ دنیا کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ دنیا سے پیچھے رہ گئے تو کوئی آپ کو کیوں سنے گا، کوئی آپ کا میسج وہاں تک پہنچے گا کیسے؟ مجھے نا اسی بات سے نا وہ میرے پاس اس دن ایک مفتی صاحب آئے، بڑے پیارے بھائی ہمارے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے جم اس لیے نہیں آیا تھا پہلے، لیکن وہاں پہ وہ جو نوجوان بچے ہیں نا وہ انگریزی کے اتنے اونچے شور والے واہیات قسم کے گانے لگا لیتے ہیں کہ مجھے تو ادھر انگزائٹی ہونا شروع ہوگی، تو میں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں مفتی صاحب، آپ نے 10-12 مفتی اکٹھے کرنے اور آپ اکٹھے ہو کے آئیں، وہ بچے آپ کے احترام میں وہ والا میوزک بند کر دیں گے۔ تو آگے سے ہنسنے لگی رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ سارے ہو جائیں گے، آپ کی جو وضاحت ہے، آپ کی جو ایک الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اگر آپ وہاں پہ 10-12 لوگ اس طرح کے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس طرح کا یہ شور شرابہ یہ خود بخود کم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ شاید نا جو مذہبی حلقے ہیں نا وہ ہر چیز کو اپوز کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، صرف آپ ان کو تھوڑی سی اسپیس تو دیں۔ آپ ان کو اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی کام کر سکیں۔ آپ نے ان کو مسجدوں تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بس اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر ہماری دنیا ہے، اور سارا کام ہے ہی باہر۔ بالکل، یہ جتنے بھی جو ہے کچھ عرصہ مسجد میں لگا کے پھر نکلتے ہیں تو اصل تو اللہ کی فضل تلاش کرنی مسجد کے باہر۔ صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ مسجد کے اندر والا جو ہے وہ جب باہر قائم ہو گئی آپ کی
تو نماز آپ کی قائم ہو گئی. مسجد کی اندر کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی جب برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی. تو ایسی ہے کہ جو آپ جس طرح کسی بھی مسجد جاتے ہیں تو کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں, کوئی عہدے کا فرق نہیں, سب کے سب جو ہے ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا جوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. کوئی شور نہیں کر سکتا, شاؤٹ نہیں کر سکتا. جو مسجد کا ایک احترام ہے وہ قائم رہتا ہے, انسان کا احترام قائم رہتا ہے. پروفیشنل لائف میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا, کندھے سے کندھا جوڑ کے. مولوی بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ جو جم والا جو لڑکا جو انگلش گانے سنتا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے, تو اس کو پیار سے لے کے آئے, سدھر جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں سدھرتا. وہ الٹا وہ ایک آپ جو ہے نا وہ ایک وہ ورسز والی ایک سچویشن بن جاتی ہے. اس میں کوئی پازیٹیو میسج بھی نہیں جاتا اور کوئی جیتتا بھی نہیں ہے, کوئی ہارتا بھی نہیں ہے. وہ ایک بس آپ لڑ ہی رہے ہوتے ہیں. کام ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو محبت سے کیا جائے اور اپنائیت سے کیا جائے. ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے محبت سے دین پھیلایا اور امن سے دین پھیلایا, اور جہاں پہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی تھی, جہاں پہ فرقہ واریت تھی, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب دیکھا کہ لوگ بھجن سننے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں سننے جاتے ہیں, حالانکہ یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ جب وہ واپس آئے لوگ تو انہوں نے کہا کہ کیوں سننے جاتے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم بھجن سننے نہیں جاتے, ہمیں وہ جو میوزک ہے نا جو وہاں پہ انسٹرومنٹس بجتے ہیں وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اسلام میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم اس سے تبلیغ کریں گے. انہوں نے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ جب سٹارٹ کروائے, قوالی کا آغاز ہوا تو اس سے دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ مسلمان کیے. اگر وہ پہلے ہی دن وہ بھجن سننے جو لوگ گئے تھے ان کو کہہ دیتے کہ بھائی چلو اب تو جاؤ, ادھر گئے کیوں, تو پھر وہ کیسے آتے واپس؟ کبھی بھی نہیں آتے. بڑی طاقت ہے جی الحمدللہ. اور گزارا کرنا وہ میرے خیال میں اگر وہ آج تو 90 لاکھ ہیں, اگر وہ اس طرح کا رویہ اپناتے تو شاید 9 بھی نہ ہوتے. ہمارے جتنے آباء و اجداد ہیں میرے خیال میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. بالکل ایسی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا اسپیس دینی چاہیے. اسلام بڑا جو ہے وہ وائڈ جو ہے وہ ریلیجن ہے. حضور رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا مسلمانوں تک قید کر دیا آپ کی ذات کو, حالانکہ وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو ہم نے اپنے دماغ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک حدود طے کر دی ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اسلام کی باؤنڈریز ہیں, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. حالانکہ اسلام تو گلوبل ریلیجن ہے, ہر چیز اس میں آتی ہے. بے شک. اس دن ایک بچہ آیا, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو وہ آپ ہی کا ہم نام تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ اسی طرح سے نا اسی نور بشر کے اوپر کوئی بات ہوئی, تو میں نے کہا دیکھو علم اور عمل یہ ڈسکس ہونا چاہیے. اصل بات ہم نے چھوڑ دی ہے اور بحث میں ہم پڑ گئے. ایسے ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے, اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے لیے کے قریب کرنا ہے ہم نے, اور عملی محبت کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اور عملی محبت عطا فرما. اور جس کو یہ عطا ہو جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. تو یہی بات ہے نا کہ جب سے عمل ختم ہوا ہے, باتیں صرف باتیں, جب یہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جو تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں نا یہ بھی ہٹ جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ واضح صاحب فرماتے ہیں نا کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر, اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. تو وہ کدورت جو نکالنی ہے نا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے شرک پہ کہ آپ شرک نہ کریں. اب یہ کدورت نکالنا بھی ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہی شامل ہے. بالکل بہت بڑی کہ جہاں جو خانہ خدا ہے, جو دل ہے, اس میں دنیا کی محبت بھی بسی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت بھی بسی ہوئی ہے, تو وہ شرک ہو رہا ہے. بالکل دونوں ساتھ ایک چیز رہ سکتی ہے, سبحان اللہ, بالکل ایسے, یا اللہ یا پھر دنیا. تو جب اللہ رہ جائے گا تو اللہ پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے ہی مانتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب آپ صرف اللہ کو بسا لیں گے دل میں تو میرے خیال میں کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں, باقی پیچھے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. یہ اسی کے اوپر نا مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مزار پہ جانا شرک ہے, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. اس کا مفہوم کہ شرک بتاؤں کیا ہے, مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے صرف پیسے مانگتے رہے. وہ اصل میں وہ دل میں اس کی بھی مقصد یہ ہے کہ دل میں تو دنیا ہی ہے نا, دنیا. تو وہ جو شرک والا ہے نا وہ گھر سے شرک
کا ارادہ لے کے نکلتا ہے, ایسے ہی ہے, چاہے وہ مسجد جائے, بالکل چاہے وہ مزار جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ بلکہ میں آپ سے حالانکہ آپ ہمارے میزبان ہیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہماری ہے, آپ چونکہ سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور اس طرح پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری ہر چیز ورلڈلی ڈیزائرس کے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو ہو گئی ہوئی ہے. مطلب کہ ہم نے پیسہ, گاڑی, مکان اور جو ہے وہ اپنے لگژری لائف سٹائل, اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ یہ کتنا ضروری بھی ہے اور کتنا غیر ضروری بھی ہے. دیکھیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ایک فکرے میں نا بات کو سم اپ کر دیا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اگر تو آپ پیسہ کما رہے ہیں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, گاڑی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, رہنے کے لیے کر رہے ہیں تو جائز ہے. جو بھی آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کتنا کما رہا ہوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا کتنا کما رہا ہے, اور یہی بے سکونی کی ابتدا ہے. ڈپریشن اور انزائٹی کی مین وجہ یہی ہے. یہ جو فکر ہے نا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تم بنا رہے ہو وہ صرف رہنے کے لیے بنا رہے ہو اور تمہارا ارادہ نکلنے کا ہی. بالکل. جب تک حاصل رہنا اور جانا برابر نہ ہو جائے نا, زندگی میں سکون نہیں آئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جو بھی کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو ایک کمفرٹ میں رکھ سکو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر زندگی کا کل مقصد یہی بن جائے کہ 4 پیسے کما لیے, اسی سے آپ کو مزہ مل رہا ہے, تو کل کو جب یہ کم ہونا شروع ہوں گے تو اس سے بڑا بے سکونی کا جو ہے عالم اور کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت نے کہا نا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پیار کرے گا تو پیسہ دے گا, زیادہ پیار کرے گا واپس بھی لے لے گا. دیکھیے آزمائش ہے نا, آزمائش ہے. اب وہ کچھ کو دے کے آزماتا ہے, کچھ کو لے کے آزماتا ہے. تعلق قائم رہنا چاہیے. تعلق قائم ہے تو ستم بھی کرم ہے, تعلق نہیں ہے تو کرم بھی ستم ہے. لوگوں کو نا وہ ایک حد مقرر کرنی ہے, اپنا وہ پرپز آف لائف ڈیفائن کرنا ہے. یہ جو ارادوں کا ٹوٹنا ہے نا, ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے. جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا, وہ اس لیے آتی ہے کہ تاکہ آپ اپنا پرپز ڈیفائن کر سکیں. پرپز ہی تو ڈیفائن نہیں ہے ہمارے یہاں. اور مشکلات میں آپ کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ٹھہرنا مشکل ہے. تو اگر ٹھہرنا مشکل ہے تو جانے سے پہلے کچھ کام تو کرنے ہیں نا. وہ کام کیا ہے؟ بالکل. جن کو وہ کام مل جاتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے. میں ایک دن خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو بات ویسی عام روٹین میں ہم جو باتیں کرتے ہیں بس وہی باتیں چل رہی تھیں. تو وہ ایک واقعہ انہوں نے شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہوتی ہے, کبھی اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ رو رہی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا اس میں سے تو وہ سر نکل رہے ہوتے ہیں, وہ رو تو نہیں ہوتی. جدائی کی فریاد. ہاں جی. تو کہتے ہیں وہ جدائی کی فریاد جو ہے وہ اس میں اس کا پیچھے پروسیس کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ بتائیں. تو کہتے ہیں وہ جب ٹوٹتی ہے نا ایک اپنی شاخ سے, تو اس کے اندر وہ اس کا گودا اور وہ سارا کچھ وہ ویسے ہی ہوتا ہے. پھر ایک بندہ اس کے اندر سے صفائی کرتا ہے, تو کہتے ہیں باہر سے اس کی صفائی کم کی جاتی ہے, اندر سے زیادہ کی جاتی ہے. تو جب اس کی اندر سے صفائی ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس میں جو اس کا مالک ہوتا ہے نا, وہ اگر جیسی بھی آواز نکالے آگے سے سریلی آواز ہی نکلتی ہے. کیا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بانسری سمجھیں. سبحان اللہ. کیا کہ اپنے اندر سے وہ سارا گودا نکال دیں, اپنے آپ کو بالکل صاف شفاف کر لیں, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس وہ اس کی ہی آواز بن جاتی ہے. پھر جیسے وہ بات کہیں اور نکل جائے گی, لیکن میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. جیسے پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہتے ہیں کہ من نیم واللہ من نیم, تو وہ جیسے کلام ہے وہ کسی اور کی پھر آواز شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے. بالکل ایسے. تو یہی ہے کہ وہ اندر سے جب تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے, اور جب باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے. وہ پھر خالی آپ کا ظاہر نہیں, پھر وہ واصف صاحب کہتے ہیں نا کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت, احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت. مجھے اسی سے نا ایک بڑی پیاری سنی, تو میں نے کسی جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہے, لیکن وہ میں نے بڑی ریلیٹ کی. نیگیٹو ایموشنز کی بات ہو رہی ہے. ہر بندہ نیگیٹو ایموشنز کا شکار ہو چکا ہے, صحیح, ایڈکٹ ہو چکا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں. اسے ہر جگہ برائی نظر آ رہی ہے. نیگیٹو ایموشن کی ابتدا ہوتی ہے صرف اپنے بارے میں سوچنے سے.
میری بیوی, میرے بچے, میری گاڑی, میرا گھر, میں میٹر کرتا ہوں, باقی کچھ میٹر نہیں کرتا. جو انسان یہ سوچ رکھتا ہے, نیگیٹو ایموشنز اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور دوسرا جو بات انہوں نے کی کہ ہر چیز کو ویسے ہی پرسیو کرنا ہے جیسی وہ نظر آ رہی. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصل شکل دکھا کے, تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں کہ کیا ان کا اصل ہے. یعنی کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ بھی حجاب ہو سکتا ہے. ہاں جی. ہوتا کیا ہے, کوئی بندہ اگر برا بیہیو کر رہا ہے تو ہم فوراً اس کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی برا انسان, حالانکہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, کیا پریشانی چل رہی ہے, کیا مسائل سے وہ دو چار ہے, کیا بچپن میں اس نے اذیتیں کاٹی. ہم کوشش ہی نہیں کرتے نا جاننے کی. اگر ہم تھوڑا سا ججمنٹل نہ ہو اور ایک سٹیپ پیچھے ہو کے, ایک تو یہ کہ میں اس کو نکال دیں, اور دوسرا یہ کہ ہر کسی کو ویسے نہ سمجھے جیسے وہ نظر آ. بالکل بالکل. اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ گزارا کریں اور سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل, زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بھی تو یہی کیا نا, لوگوں کو سمجھا, ان کی سائیکی کو سمجھا. انہوں نے صرف آ کے اپنا دین امپوز نہیں کر دیا. ہمارے جتنے اولیاء اللہ جو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں, داتا صاحب آئے وہ ہجرت کر کے آئے, خواجہ صاحب ہجرت کر کے آئے, بابا فرید ہجرت کر کے آئے. بالکل وہ نان مسلم اسٹیٹس میں یا نان مسلم جگہوں پر انہوں نے اپنا قیام کیا. بالکل. اور وہاں پہ آ کر انہوں نے کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں اسلام امپوز کیا نا, ان کے پاس تو اس طرح کی پاور تھی ہی نہیں, وہ تو بلکہ بادشاہوں سے پستے رہے اس ٹائم. لیکن انہوں نے لوگوں کی سائیکی کو سمجھا, انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کی لائکس اور ڈس لائکس ہیں. بالکل جی. تو وہ انہوں نے گنجائش پیدا کی اور اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دین کو بھی تھوڑا سا ڈھالا, اور پھر ان کو کہا کہ آؤ, ہم نے تمہارے لیے یہ گنجائش پیدا کی, آ جاؤ. اور وہ پھر جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ وہ آگے آ کے تو ایک کوئی صابر کلیری بن جاتا ہے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے, اور وہ جو ایک چراغ سے چراغ جلے تھے وہ کئی چراغ جلاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ دوسرے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے. آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پیشنٹس چیک کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ جو آپ کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اکثر غلط ہوتا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی پرسیپشن کا ہی فرق. بالکل, ساری بات ہی پرسیپشن. بالکل بالکل, یہی بات تو سمجھانی ہے لوگوں کو. اور بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ ایک بات کے اوپر اپنی ایک وہ رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس میں اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی پوڈ کاسٹ میں ہی میں یہ بات کروں گا کہ جتنے آپ کے اندر آپ فلیکسیبل ہیں نا, جتنی آپ کے مائنڈ فلیکسیبل ہے, جتنی آپ کی جو بلیفس ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل ہیں, اتنی زندگی آسان گزرے. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اس میں یہ بھی میسج جانا چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ غلط ہیں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں. تھوڑا سا حوصلہ یہ بھی پیدا کر لیں کہ ایکسیپٹ کر لیں. کوئی حضور نے فرمایا نا کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری شان گھٹتی ہے تو قیامت والے دن میرے سے لے لینا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے جی. یہ بالکل دلیری کی بات ہے نا جی. اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یار میں ادھر میری غلطی تھی, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اصل میں وہ جو خاک کا پتلا ہے نا, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. وہ انسان اتنا ولنریبل ہے نا کہ جس دن اس کو اپنی اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا کہ مٹی ہوں, مٹی ہو جاؤں گا اور مٹی میں مل جاؤں گا, بالکل, تو انسان کے اندر سے یہ انا اکڑ نکل جاتی ہے. جو بات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں اور میں نے اپنی اسی رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. بالکل بالکل. ورنہ تو جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ آپ کو جنت سے بھی نکلوا دیتا ہے اور دنیا میں بھیج دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے آپ کے جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے کی اور آپ کی اپولوجی جو ہے وہ آپ کو واپس جو ہے وہ آدم کے مقام پر پہنچا دیتی ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ اللہ کو یہ فکرہ بڑا پسند ہے, یا اللہ غلطی ہو گئی معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں. تو یہی ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ڈر کس بات کا. بالکل ایسے ہی ہے. میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں اور زندگی میں بڑے کبیرہ گناہ اور بڑے خطرناک راستے سے ہو کے آئے ہوتے ہیں. تو نا میں دیکھتا ہوں نا کہ جس پہ ذرا سا وہ ایمان کا ایک ہلکی سی وہ ایک شمع بھی ہے نا روشن, تو وہ بڑے اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. تو جب بھی وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا تو میں فوراً قرآن کی آیت کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. بے شک
شرط صرف صدقے دل سے توبہ ہے اور رجوع کرنا ہے. بالکل. دیکھیں نا حضرت آدم کی توبہ اگر تو صرف توبہ قبول ہوئی ہوتی تو کیا رحمت للعالمین آپ کی اولاد میں ہوتے؟ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, اللہ اکبر. وہ دیکھیں کہ حضور اسے دنیا کی سیر کرائی گئی اور اس میں پوری دنیا کی خیر, الحمدللہ. تو حضرت آدم کے اولاد میں رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں, تو اللہ کتنا حضرت آدم سے راضی ہے, ان کی وہ گناہوں سے توبہ کرنے پہ کتنا راضی ہے. تو آپ بھی توبہ کریں, حوصلہ پیدا کریں, تو اللہ تو معاف کرنے ہی بیٹھے. وہ اصل میں شیطان نا, دیکھیں وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے نا کہ اصل میں جو گناہ ہے نا, بار بار گناہ کرنا, وہ دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں. ہاں جی. اس لیے گناہ سے بچنا جو ہے نا, کہ جہاں پہ غلطی ہوئی معافی مانگ کے اس کے بعد صحیح راستے پہ چلنا, اور نیکی جو ہے وہ برائی کو اریز کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب گناہ کا جو ہے نا, ایک میرے نزدیک لوگوں کو نا ایک تھوڑا سا اس میں ہو گیا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جانا بھی ضروری ہے. بالکل, یہ بھی بڑا ضروری ہے. سب سے بڑی بدی وہ ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بدی ہے. شیطان کی معافی اسی نہیں کیونکہ وہ اڑ گیا تھا. بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں, گناہ والی ہیں, وہ ہماری سوسائٹی میں نارملائز ہو چکی ہیں, جس لیے اس کا جو احساس ہے نا, احساس کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا. احساس گناہ ختم ہو گیا, احساس ندامت نہیں رہی جی. اور نتیجہ جب احساس گناہ ہی نہیں ہوگا تو احساس ندامت کہاں سے آ گئی؟ وہ میں اکثر نا, میرے جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں نے بڑا اچیو کیا ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا, تو میں ان کو حضرت کا یہی فکر آڈیو میں جب اپنی کال پہ جب بولتا ہوں تو بڑا ان کو نا قرار آ جاتا ہے کہ اب جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے نا, وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دو. اللہ نے زیادہ نواز دیا تو تم اللہ کے بندوں کو بھی نوازنا شروع کر دو, اور پھر دیکھو زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. وہ دیکھیں نا, وہ فرماتے ہیں نا کہ وہ جو 100 کنال کے ایک محل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا دل جو ہے وہ بے سکون ہے, اور ایک دربار کے باہر ایک فٹ پاتھ پہ ایک ملنگ بیٹھا ہے, اس کا دل پھر کیسے سکون میں ہے؟ اگر تو یہ پیسہ اور ساری چیزیں ہی جو ہے وہ پیمانے ہیں کہ یہ سکون تب آئے گا, خوشی تب ملے گی. یہیں پہ حضرت کا فکرہ کہ ہم نے بڑے بادشاہوں کو بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کرتے دیکھا, ہم نے کسی فقیر کو فقیری چھوڑ کر بادشاہی اختیار کرتے نہیں دیکھا. بالکل. تو یہ بلکہ بادشاہوں کو فقیروں کے در پہ دیکھے, بڑوں کو دیکھے, اللہ اکبر, بے سکونی. وہ کیا کہتے ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس وہ بادشاہ آیا کرتے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ طنز میں کہا کہ یہ کیا کہ بادشاہ کے دربار پہ بھی جو ہے وہ دربان کھڑے ہیں, اور ہاں جی, اور فقیر کے دربار پہ بھی. تو انہوں نے بڑا سخت کہا, انہوں نے کہا جی جو بادشاہ کے دربار ہوتے ہیں نا, وہ غریبوں کو اور ہمارے جیسے فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو دربار پہ جو دربان کھڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تیرے جیسا دنیا کا کتا کوئی اندر نہ آ جائے. تو یعنی کہ وہ دنیا کی محبت اپنے دل میں ڈالتے ہی نہیں ہے. حالانکہ آج ہم دیکھیں تو ہر بندہ کو منسٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی پی ایم کے پیچھے, کسی کے پیچھے. تو وہ جو فقیر ہوتا ہے اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا کسی سے, وہ بے نیاز ہوتا ہے. بڑی بادشاہی نہیں ممکن امیری بے فقیری. تو وہ جو آپ کو, جب آپ کے پاس صرف اللہ ہے اور اللہ کی چاہت ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں مانگتے, تو ہے ہی سب کچھ وہی. اصل تو وہی ہے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, آج یہ ایک بڑا جو ہے نا کلیئر میسیج ہے سب کے لیے کہ آپ چلے جائیں کسی بھی قبرستان, کسی بھی, ہر علاقے میں قبرستان ہوتے ہیں, آپ چلے جائیں قبر دیکھیں 30 سال پرانی ہوگی یا 40 سال پرانی, اس کا حال جا کے دیکھیں آپ, بڑی بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے. اگر کوئی دیکھنے ختم بھی ہو گئی ہوتی ہیں زیادہ تر, کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ پھر بھی کچھ ایک ڈھیلا بچا ہوتا ہے. تو جب ہم اولیاء اللہ کے دیکھتے ہیں قبریں, تو وہاں پہ تو میلہ لگا ہوا ہے, کسی کو 900 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 800 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 600 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ایسا کیا کیا تھا, زندگی گزاری ہے. اللہ, تو وہ اس کا بھی ہمیں جو ہے نا وہ قرآن سے ہی مل جاتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. وہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے پھر اللہ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے. اور ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پوچھا گیا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی اللہ کیسے ذکر کر سکتا ہے بندے کا, کہ جب اللہ خود کہتا ہے کہ میری تو نہ تو کوئی زبان ہے, نہ میرے ہاتھ ہیں, نہ میرا چہرہ ہے, تو پھر اللہ ذکر کیسے کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے, اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ پھر اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. کیا زندگی گزاری ہوتی ہے ان اللہ والوں نے کہ وہ ایک زندگی سے نکل کر کئی زندگیوں میں شامل ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ زندگی گزارنے کا بھی جو ہے نا, وہ آپ دیکھیں کہ وہ
یہ زندگی جس طرح ہم لوگ گزارتے ہیں اس طرح نہیں وہ گزار رہے ہوتے. اگر ہم ان کے لائف سٹائل کو, صرف ورلڈلی لائف سٹائل کو دیکھیں تو ان کے پاس تو گنی چنی ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہمیں تقریباً نظر آتا ہے کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے, اور ایک کوئی پرانا سا وہ کوئی جس کو ہم آج کی زبان میں کیمپ سا کہہ لیں تو وہ ہوتا ہے, یا کوئی 2-4 برتن. اس کے علاوہ تو ان کی کوئی لائف سٹائل میں تو کوئی ایسی چیزیں میرے خیال میں ہوتی ہی بھی نہیں تھیں. تو پھر نہ تو سوشل میڈیا کا دور تھا نہ کچھ تھا, تو وہ مشہور کیسے ہو گئے؟ اللہ اور لوگوں کے دل میں یہ اگر اللہ کی شان نہیں ہے تو کیا ہاں ہے؟ جی. تو آج 900 سال بعد بھی بغیر کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے لوگ بابا فرید کو جانتے ہیں. تو پھر تو یہ آپ کو مان لینا چاہیے نا کہ کوئی کام تو انہوں نے کیا ہے. وہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کی منشا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ اتنی سادہ زندگی ہوتی تھی, تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند. اور یہ وہ سارا, میں تو یہ اصل تو طاقت ہی خیال کی ہے نا جی. میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں کہ چونکہ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ آڈیوز اس سے بڑے لوگوں تک خیر کی بات گئی, تو میں تو یہ مثال یہ دیتا ہوں کہ میں ڈیلیوری بوائے ہوں جو بس پیکج ڈیلیور کر رہا ہوں. باقی وہ سارا کام کر کے گئے ہیں, ساری آڈیوز ریکارڈ کر کے گئے ہیں, تو الحمدللہ بس لوگوں تک وہ خیر کی بات جاری ہے. بک لانچ سیرمنی تھی وہ صوفیزم ڈیفائنڈ کی, تو اس پہ وہ مجیب الرحمان شامی صاحب اسٹیج پر آنے لگے. تو اس سے پہلے نا باہر کسی کی گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی تھی, تو وہ ہمارے بھائی ہیں بشارت بھائی, تو وہ کمپیئرنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں فلاں نمبر کی جو گاڑی ہے نا وہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, تو یہ برائے کرم کو جا کے تو اس کو ٹھیک کر لیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ رستہ بلاک ہو رہا ہے. تو جب شامی صاحب تشریف لائے اسٹیج پر, مائک پہ تشریف لائے, تو کہتے ہیں کہ ساری بات تو ہو چکی ہے. لوگ ذرا ہو گئے کہ کیا بات, مطلب کہ تو ان کا صوفی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی غلط پارک ہو گئی ہے, مہربانی کر کے اس کو ٹھیک کر لیں, پیچھے بڑی ساری ٹریفک جیم ہو رہی ہے, ساری غلط پارکنگ ہوئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اوئے ہوئے. تو وہ یہ ہے تصوف سارا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ وہ جدھر تم غلطی کر گئے, جہاں تم نے غلط پارکنگ کر دی, ٹھیک ہے, وہاں سے بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نکال وہ کے آپ کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوگی ہے, اس کو مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں, تو باقی سارا فلو ٹھیک ہو جائے گا. حضرت کا بھی بڑا پیارا فرمان ہے نا کہ دریا کے کنارے اگر آپ نے گہرا غوطہ لگانا ہے, ایک نگران ضرور مکمل کر دو, مقرر کریں, تاکہ وہ دیکھ رہا ہو کہ مطلب ہاں جی کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, کہیں آپ ڈوب جائیں تو آپ کو نکال ثابت نہ. تو اللہ اکبر, اگر ڈوبنے لگے تو نکال لیں. بالکل. تو ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے, یہ تھامنے والا بھی بڑا ضروری ہونا, بہت ضروری ہے آج کے دور میں. تو کوئی آپ کو رہنمائی کے لیے بھی نا بڑا ضروری ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کر دی نا, اے آئی جتنا مرضی بھی کارگر ہو, گرو کو بیچ میں سے نہیں نکال سکتا. گرو کا ہونا بہت بڑے گر کی بات. بالکل. اور اچھے استاد کا مل جانا, میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کی بے شک کامیابی. بے شک. دعا ہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ, میں جینونلی, میں دل سے چاہتا ہوں آپ کا دین سیکھنا, تو میرے لیے کوئی استاد مقرر کر, اور پھر وہ اللہ ہی کیا جو آپ کو استاد نہ. بے شک بے شک. لیکن وہ تلاش سچی ہونی چاہیے, تلاش بالکل, اور تلاش دین کی ہونی چاہیے, دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب گرو کی جب بات ہوئی نا تلاش کی, تو اس میں نا بڑے سارے جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آپ کشف المحجوب کو جو ہے نا, وہ جس کو گرو نہ مل رہا ہو وہ کشف المحجوب پڑھنا شروع کر دیں. بھی اس کے اوپر جی. تو اچھا, اب میں نے نا اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ اس بات کا مقصد کیا ہے, اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کشف المحجوب جب ہم پڑھنا شروع کریں تو تب ہی کیوں گرو ملتا ہے. اب دیکھا جائے تو وہ قرآن تو نہیں ہے کہ جس کے ہر حرف پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ اس میں داتا صاحب نے آپ کو لیولز بتا دی ہیں کہ وہ گرو ایسا ہونا چاہیے, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو وہ ہمارے جو مائنڈ ہے نا, اس میں ہزاروں لوگ آلریڈی ہوتے ہیں. جب ہم وہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں وہ فلٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک بندہ رہ جاتا ہے, اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا اصل گرو ہے. تو یہ آپ, بلکہ سب ہمارے ناظرین کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ کشف المحجوب پڑھنا شروع کریں. اور وہ جو ہے ایک قسم کی, میں کہوں گا کہ سلیبس بک ہے تصوف کی, تو وہ ضرور سب کو پڑھنی چاہیے.
اس سے بہت سارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں اور ایکچوئل تصوف ہے کیا وہ بھی کلیئر ہوتے ہیں. وہ اصل میں جو تصوف بولنے کی بات نہیں تھی, کرنے کا کام تھا, وہ کلیئر ہوتا ہے. کرنے کا کام ہے نا, ہاں جی, وہ صرف باتیں نہیں ہیں, بالکل کرنے کا کام ہے. تو جیسے اب سما ہے اس میں, تو اس میں سما کی بھی محفل سما قوالی سنتے ہیں, تو اس میں ڈاکٹر صاحب سما کی بھی اتنی ساری شرائط ہیں کہ وہ اگر بندہ دیکھے تو بندہ خود گھبرا جاتا ہے کہ یار اتنی زیادہ شرائط. اور جیسے واسطہ صاحب نے کہا کہ کسی کو اگر قوالی سننے کا پوچھا جائے اور وہ 3 دن کا بھوکا ہو اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم قوالی سنو گے یا کھانا کھاؤ گے, یہی کہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا قوالی روح کی غذا ہے, تو انہوں نے اس کا بڑا کہ اگر 3 دن کا بھوکا ہے انسان اور 3 دن کی بھوک ہے اور اس سے پوچھا جائے ایک طرف کھانا ہے اور ایک طرف قوالی ہے, تو اگر وہ قوالی کی طرف چلا گیا تو یہ روح کی غذا ہے. بالکل. اگر وہ کھانے کی طرف, تو یہ نہیں کہ یہ بڑی شرائط ہیں, بہت ساری شرائط ہیں کہ ہم جو ہماری یہ مطلب کہ اس میں کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں, لیکن بہت ساری چیزیں جو نارملائز ہو گئی ہیں نا, بالکل ہی نارملائز ہو گئی ہیں تصوف میں بھی. جو چیز ہم میں غلط ہے اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو قوالی میں بالی ووڈ آ گیا, بہت سارا کچھ آ گیا ہے. تو وہ جو ہم میں غلطیاں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم اصل سے ہی جوڑی رکھیں. اس میں ہم اپنی جو ہے نا نفس کی لذت کو جو ہے وہ تھوڑا سا پس پشت ڈالیں. جی, تو جو آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشف المحجوب پڑھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اسلام کو دیکھیں, مسلمان کو نہ دیکھیں, کہ مسلمان میں بڑی ساری غلطیاں ہیں. تو اسی طرح آپ جو ہیں آج کے لوگ ان کو نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, آپ جو ایکچوئل جو تصوف کا پیغام ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, تو اسی کو آپ اس پہ چلیں. بے شک آج کے دور پہ جو ہے نا جو لوگ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ آپ عمل نہ کریں. تصوف کا جو پیغام ہے نا, اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے سمپ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدمت انسان کی اور عاقبت اپنی. بے شک. تو اب یہی سمپل ڈاکٹر صاحب بلکہ اس کو مزید شارٹ کر لیں نا, تو اس کو کہا گیا کہ یہ تصوف کی جو بنیاد ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں, ایک خدمت خلق اور ایک اللہ تعالیٰ سے سچائی. سبحان اللہ, واہ. اب واہ, اللہ تعالیٰ سے, اب بندہ سوچے کہ اللہ سے تو ہم سچ ہی بولتے ہیں, اللہ کے سامنے کون جھوٹ بولتا ہے. تو حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں, ہم اللہ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اخلاص نہیں ہے, اخلاص ہی نہیں ہے, ملاوٹ آ گئی. بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز بندے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے نا دماغ میں چلا ہوتا ہے نہیں یہ تو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھے ہیں, حالانکہ ہم نماز تو وہ بندے کو دکھانے کے لیے کریں گے, دیکھو ہم کتنے نیک ہیں. اللہ اکبر. حضرت اس کو ایسے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کی بھی معافی مانگو جو تم نے دکھاوے کے لیے, یعنی کہ نماز چھوڑنے کی تو معافی ہے ہی ہے جو قضا کی ہے, ان نمازوں کی جو تم نے پڑھ لی لیکن دکھاوے کے لیے پڑھی اس کی بھی معافی مانگو. تو اس میں اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہماری کتنی نمازیں دکھاوے کی ہیں. اگر ہم سوچیں تو میرے خیال میں ساری ہماری تو دکھاوے کی نمازیں ہیں. اخلاص والے تو ہم میں کیا باتیں رہ گئی ہیں. بالکل, نماز نیت باندھتے ہیں تو دنیا کی سوچ وہ اب اس کی اوتھینٹسٹی مجھے واقعے کی نہیں پتہ, لیکن وہ بابا گرو نانک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا کہ وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے, تو نماز پڑھ رہے تو آدھی نماز یعنی کہ وہ لوگ سجدے میں گئے تو اٹھ کے تو آپ پیچھے ہو گئے, یعنی کہ مسجد سے باہر نکل گئے. تو لوگوں نے نا ان کو بڑا برا بھلا کہا کہ یہ ہم تو پہلے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ دیکھو آج اس نے نماز کی کتنی بے حرمتی کی ہے. تو انہوں نے وہ چپ کر کے سنتے رہے. جب امام صاحب باہر آئے نا, انہوں نے امام صاحب کو روک لیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ان کے پیچھے کیا نماز پڑھوں, یہ تو خود اپنی گائیڈ ڈھونڈ رہے تھے نماز میں. اللہ اکبر. تو وہ اب امام صاحب کے تو رنگ اڑ گئے. لوگوں نے کہا کہ جی کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے گائیڈ ڈھونڈ رہے تھے نماز میں. تو وہ امام صاحب جو ہیں وہ جو گائے گئی تھی, تو انہوں نے کہا جی امام صاحب نے کہا پھر خود کہا کہ واقعی میں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے ایک گائے صبح میری جو ہے نا وہ مل نہیں رہی صبح کی, تو میرے دماغ میں اسی کا خیال چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی. اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی اور کچھ لوگ دنیا میں مسجد سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں دنیا سوچ رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ آج دنیا ہی سوچی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ دنیا صرف سوچی نہیں جا رہی ہے بلکہ ڈسکس بھی ہو رہی ہوتی ہے. میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں نا کہ لوگ اتنا الجھ گئے ہیں
سوشل میڈیا کے ساتھ شہرت، دولت، یہ بہت بڑا حجاب ہے جی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرکز بنا دو، یہ ساری چیزیں خود بخود آنی شروع ہو جائے گی، میں تمہارے سارے کام خود سنبھال لوں. بالکل. لیکن ہم نے اللہ کو سیکنڈری کیا ہوا ہے معاذ اللہ، اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اینگزائٹی، ڈپریشن، بیماریاں، بے سکونی، غصہ، رشتوں کا ٹوٹنا، چڑچڑاپن، بے خوابی. مطلب وہ ہر نعمت جو اللہ نے دی ہوئی تھی وہ سب ہم سے چھنتی جا رہی ہے. بالکل. اس ایک دنیا اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نا اس پہ بھی ہمارے بارے میں بڑا ایک اختلاف ہوتا ہے کہ جو ہم تھوڑے سے سوشل میڈیا والے لوگ ہیں نا، کہ آپ جو بھی کرتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا کے لیے کرتے ہیں، کہ آپ یہ اچھی بات کر رہے ہیں نا اگر، تو یہ بھی سوشل میڈیا کے لیے کریں گے ویوز لینے کے لیے. حالانکہ سرے سے ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک پازیٹیو میسیج آگے پہنچائیں. جہاں اتنی ساری نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک خیر کا پیغام دیں. تو اگر آپ سوشل میڈیا، چونکہ آج کا میڈیم ہے، سوشل میڈیا موسٹ یوزڈ میڈیم ہے آج کے دور میں، اگر اس کا سہارا ہم لوگ نہیں لیں گے تو پھر ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور مجھے نا یہ لوگوں کی سوچ بھی نا بڑی عجیب لگتی ہے کہ بس دنیا چھوڑ دو. دیکھیں ہاں جی، یہ ایسا نہیں ہے. دیندار کا دنیا دار ہونا بھی عبادت ہے. رزق حلال کمانا، سوشل میڈیا ایک آپ کو ذریعہ دے گیا ہے، مارکیٹنگ، ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروبار سے اللہ منع نہیں کر رہا. بلکہ آپ کے، میں سوری بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، صحابہ میں کئی سارے جلیل القدر صحابہ وہ حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہمارا اس دنیا میں دل نہیں لگتا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، خوشبوئیں لگانا چھوڑ دیں اور جا کے ہم غاروں میں عبادت کریں بس. تو حضور نے ان کو اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ یہ راہ فرار ہے، اللہ اکبر، کہ آپ بھاگ رہے ہیں دنیا سے. تو یہ جو دین ہے نا وہ دنیا میں رہ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے، غاروں میں جا کر اور چھپ چھپ کے راہ فرار اختیار کرنے کا نام نہیں ہے. ذمہ داری پوری کرنی ہے. ذمہ داری پوری کرنا ہی تو دین ہے. سبحان اللہ. آپ کے بیوی بچے ہیں تو وہ بھی آپ کے دین کا حصہ ہیں، آپ کے ماں باپ بھی دین کا حصہ ہیں، آپ کے ٹیچر کی اطاعت بھی آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کے گرو کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے. ہم نے دین کو لمٹ کر دیا ہے بڑا، حالانکہ وہ ان لمیٹیڈ ہے. ان لمیٹیڈ ہے جی یہ. اور کوئی ایک دن نہیں ہے ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کو نماز سے چھٹی مل جائے، 5 پڑھنی پڑیں گی. اسی جو طرح فرض ہے وہ تو فرض ہے، کرنے ہی پڑے گا. ہاں جی. تو اسلام تو بڑی کمٹمنٹ مانگتا ہے، لیکن ایک جو مجبوری کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بیچارہ پھر تھکے گا، جو شوق کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی انرجی بڑھتی رہے گی. بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے بڑے پیارے عاصم مہاروی صاحب ایک دن جو ہے وہ میں سن رہا تھا ان کو، تو انہوں نے بڑا ایک نیا پرسپیکٹیو دیا اور میں بڑا حیران بھی ہوا کہ ہم نے تو کبھی جو ہے وہ ہماری تو وہ اخلاص والی نمازیں ہی نہیں ہے نا، تو ہم نے کیا سوچنا ہے کچھ بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ اصل میں ہم دنیا سے جو ہے نا وہ پردہ کرتے ہیں کہ ہم اگلی دنیا میں آ گئے ہیں اللہ کے سامنے. سبحان اللہ. اس دنیا سے ہم نے ہاتھ یہ پردہ نہیں، پردہ اٹھا دیا ہم نے، پردہ اٹھا کے وہ دنیا والا پیچھے پھینک دیا، اب ہم اگلی دنیا میں اللہ کے سامنے آ گئے ہیں. روبرو ہو گئے. تو اگر ہم یہی سوچ لیں صرف کہ یہ پردہ گیا پیچھے، دنیا رہ گئی اب پیچھے، اب اللہ سامنے ہے، تو پھر وہ جو اللہ کے ساتھ سچائی والی بات ہے نا وہی سامنے پھر آ جائے گی. وہ کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہی ہے نا کہ وہ دنیاوی صنم پہلے بت توڑ دے تو پھر سامنے جانا. شرک ہے نا، پھر شرک تو وہ پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ وہ شرک کو ختم کرنا تو بڑا ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ تو شرک کو پسند ہی نہیں کرتا. جہاں پہ کسی اور کی محبت ہوگی وہاں تو پھر اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی نا. اس دن وہ ایک صاحب نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وہ سورہ فاتحہ کے اوپر نا ایک آڈیو، اس کو انہوں نے اپنی الفاظ میں نا، تو اس میں وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ایاک نعبد مطلب تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بندگی مراد ہے. بے شک. ایاک نستعین اس سے مراد ہے کہ ہم عاجز ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یعنی کہ ان دو آگے پیچھے بندگی اور عاجزی، بالکل. تو اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں لے کے چلیں، سرنڈر کر دیا نا، سرنڈر کہ بندگی اور عاجز. ہاں جی، اللہ ہم تیری مدد کے محتاج. اور ایکچوئل میں ریئلٹی بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب.
آپ دیکھیں نا آج کے دور کی ہم یہ اس ریسنٹ ٹائم کی بات کریں تو ہمیں کتنے سارے ہارٹ اٹیک کے کیسز نوجوانوں میں نظر آتے ہیں. اب وہ جو نوجوان جس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانبر نہ ہو سکا, وہ بھی یہی سوچتا ہوگا کہ میں نے 60-70 سال جینا ہے تو ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو کما لو, کر لو جو بھی کرنا ہے. تو 40-50 کے ہوں گے نا تو پھر دیکھیں گے نمازیں پڑھ لیں گے تو بخشوا لیں گے گناہ, اللہ تو معاف کر دے گا. تو آپ کو تو اگلے پل کا بھی نہیں پتہ, اور یہ ابھی ہم بات کریں, پتہ نہیں میری بات مکمل بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی. مومنٹ ڈے ٹو ڈے چلتا ہے, ڈے ٹو ڈے کیا میں کہتا ہوں مومنٹ ٹو مومنٹ چلتا ہے کہ وہ تو اس کو تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, وہ تو اس نے تو سرنڈر کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہاں تک میری زندگی اس لمحے تک کمپلیٹ ہے, آگے اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے جیسے کرنا ہے. مجھے نا اسی سے نا یہ توحید کے اوپر نا اس دن وہ پوسٹ شیئر کی, تو اس میں وہ واقعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کا کوئی نقصان ہو گیا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کے 3 بیٹے تھے, تو اس نے خفا ہو کے نا آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ ہم 4 ہیں, میں اور میرے 3 بیٹے, اور تو اکیلا تنہا ہے, ہم تجھ سے جیت جائیں گے. کہتے ہیں صرف اس بات کہنے پہ اس کی بخشش ہو گئی کہ اللہ کو اتنا یکتا اور تنہا سمجھتا ہے. واہ واہ واہ. مجھے اتنی یہ پوسٹ پیاری لگی نا کہ اللہ تو اتنی مہربان ذات ہے کہ حالانکہ وہ اپنی اس تکلیف میں شاید وہ گلے اس کا وہ ہاتھ اٹھے, بے شک, لیکن اس نے اس سے نا تڑپ میں یہ بولا کہ ہم 4 ہیں اور تو اکیلا تنہا ہے, تو اللہ نے کہا اس کی توحید اتنی پکی ہے کہ اس کو بخش دو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں کہ ہم نے نا اللہ تعالیٰ کا بھی ایک بڑا عجیب سا پرسیپشن نا اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم نے وہ سن کے نا صرف کہ اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دے گا, اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے, ایسے ویسے یہ وہ, تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ جو رحمان رحیم والی صفتیں ہیں نا وہ ہم نے دماغ سے نکال ہی دی ہیں کہ وہ کتنا معاف کرنے والا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں. تو جب ایک ماں, آج کے دور میں ایک ماں اپنے کسی بچے کو آگ پہ کھڑا نہیں کر سکتی, تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کو کیا آگ میں پھینکے گا اس طرح اٹھا کے؟ بڑا کریم اللہ ہے ہمارا. بس آپ یہ پوری جو ہے نا وہ امید نہیں, یقین رکھیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا, لیکن آپ صدقے دل کے ساتھ اس کے سامنے پیش تو ہوں اور اپنی آئیڈینٹی کلیئر کریں. ایک خاتون حضرت سے پوچھا نا انہوں نے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ کیا بن کے قرآن پڑھتی ہو, مومن بن کے یا منافق بن کے؟ تو کہتے ہیں مومن بن کے پڑھتی ہوں. کہ تو پھر مومن کی تو ساری بشارتیں, کوئی ایک آیت بتا دو جہاں اللہ نے لکھا ہو کہ میں متقی کو سزا دوں گا. تم اپنا تقویٰ, تم اپنی محنت جاری رکھو, اپنا اخلاص جاری رکھو, اور نہ علم کا دعویٰ نہ عمل کا دعویٰ, اللہ کے فضل کا دعویٰ. وہ ڈاکٹر صاحب کوئی یعنی کہ پلانڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے یا نہ کرے, اس کے دماغ میں تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ میں منافق ہوں یا میں مومن ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ کیا مجھے نا وہ حضرت کی یہ جب میں نے آڈیو سنی تو میں تو بالکل نا ایک الگ کیفیت میں چلا گیا تھا. آپ نے محنت کی, حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس کا مفہوم ہے, آپ نے محنت کی, محنت کامیاب ہو گئی, آج کامیابی کا دن ہے, بتاؤ کس کی خوشی کا دن ہے؟ اگر تمہاری اپنی خوشی کا دن ہے تو انا کے مسافر ہو مارے گئے, اللہ. اگر دوست کی خوشی کا دن ہے تو وفا کے مسافر ہو بچت ہے, اور اگر خالصتاً اللہ کی خوشی کا دن ہے تو تسلیم و رضا والے. یعنی کہ ہم محنت کرتے ہیں, بالکل محنت پھل لاتی ہے. تو آج کس کے لیے وہ کامیابی ہے, اس کا مقصد کون تھا؟ بے شک. تو جہاں سے آپ نے پہلا قدم رکھا تو وہ بسم اللہ کیا ہے, کھانے سے پہلے, ہر کام سے پہلے. بے شک. ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے. وہ بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں نا کہ مالی دکم پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دکم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ نے اپنے حصے کا کام کر دینا ہے پورے خلوص سے, کہ مالی کا کام ہے پانی لگانا, اس پہ پھل لگتا ہے, پھول لگتا ہے, نہیں لگتا, وہ سڑ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کا کام ہے, اس پہ مالی نے راضی بھی رہنا ہے. اور اس کو حضرت نے ایسے بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا, وہ اللہ والا ہوتا ہے. وہ اسی لیے نا کیا لینا دینا, وہ ڈاکٹر صاحب اسی لیے نا کہ اس نے سرنڈر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کامیابی یا ناکامیاب ہونا وہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا وہ کہ یہ جو ہے یہ, اس کے لیے وہ پیرامیٹرز ہی نہیں سیٹ نا. اس کے لیے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی, میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, اپنے پوری جو ہے نا وہ اخلاص سے جو کرنا تھا وہ کیا. اب آگے یہ جو ہے نا یہاں تک میرا کام تھا, اب آگے اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی مرضی.
اور اس پہ وہ کام ہو جائے تب بھی وہ راضی رہتا ہے, نہ ہو تب بھی وہ راضی رہتا ہے, کچھ اس کے اگینسٹ ہو جائے یعنی کہ اس کو نقصان ہو جائے الٹا تو تب بھی وہ راضی رہتا ہے کہ میرا جو یار ہے وہ اسی میں راضی ہے تو میں اسی میں راضی ہوں. اور اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. غم ہے, فرق مٹا دو تو غم بھی نہیں رہے گا. تو وہ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک پہلے تو ہمیں اسی راہ پر چلاتا رہے, اخلاص پیدا کرے اور خیر کے کام لیتا رہے اور قبول کرے. آمین. نیکی تو وہی جو قبول ہو جائے, بے شک ریا ختم ہو جائے ہمارے اندر سے, اور وہ گناہ کیا جو معاف کر دیا جائے. بے شک. تو بس اللہ پاک اپنا خصوصی کرم فرمائے اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. پھر آئیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. سلامت رہے آباد.